دوستو فیصلہ ایسا عمل ہے جس نے بڑی بڑی مشکلوں کو آسانی سے حل کیا ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے والے میں اس کی قوت بھی ہوتی ہے اور اس میں حکمت بھی ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی ایک کہانی بتائیں گے قاضی کے فیصلے کی، جس کے پیچھے تھی اس کی ذہانت، جس نے کیا چور کو گرفتار۔ تو دوستو ایک تاجر کا مال چوری ہو گیا۔ لوگوں نے شک کی بنیاد پر دو آدمیوں کو پکڑ لیا اور انہیں قاضی کی خدمت میں لے گئے۔ انہوں نے قاضی کو بتایا کہ ہمیں ان دونوں آدمیوں پر شک ہے، البتہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے اصل مجرم کون ہے۔ اب عدالت ہی فیصلہ کرے گی کہ کون مجرم ہے۔ قاضی نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ تھوڑا سا انتظار کریں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں پہلے پانی پی لوں پھر فیصلہ کروں گا۔ پھر قاضی نے اپنے خادم کو پانی کا پیالہ لانے کا حکم دیا۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور ایک نہایت خوبصورت اور نفیس شیشے کے پیالے میں پانی حاضر کر دیا۔ قاضی نے پیالہ اٹھایا اور پانی پینے لگا۔ اچانک قاضی نے شیشے کا پیالہ ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ پیالہ زمین پر گرتے ہی چکنا چور ہو گیا۔ پیالہ ٹوٹنے سے ایک چھناکا سا ہوا، جس سے لوگ گھبرا گئے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا ہے۔ ابھی لوگ آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ قاضی نے ان دونوں آدمیوں میں سے ایک کا گریبان پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑ کر اور بآواز بلند ہو کر پکارا، تو ہی چور ہے، تو ہی چور ہے۔ ادھر وہ بار بار انکار کر رہا تھا کہ جناب نہیں، میں نے تو چوری نہیں کی، مگر قاضی کے اس کا گریبان پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا کہ تم نے ہی چوری کی ہے۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد اس شخص نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ واقعی میں نے ہی چوری کی ہے۔ اب لوگ اور خود وہ چور بھی قاضی سے پوچھنے لگے کہ آپ نے چور کو تو پکڑ لیا، لیکن ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا، جبکہ آپ کے پاس تو کوئی ثبوت تھا ہی نہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ اصل میں مجھے پیاس نہیں تھی، میں جانتا ہوں کہ چوروں کے دل بہت مضبوط ہوتے ہیں، میں نے پانی کا پیالہ جان بوجھ کر منگوایا، میں تم دونوں کے چہروں کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے پیالہ گرایا تو اس کے کرچی کرچی ہونے کی آواز آئی۔ اس آواز سے تیرے ساتھی سمیت سب لوگ پریشان ہوئے اور سناٹے میں آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، مگر تیری حالت اس کے بالکل برعکس تھی، یعنی سے بالکل مختلف تھی۔ تیرے چہرے پر کسی خوف یا پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ چور ڈاکو بڑے بڑے حادثات سے نہیں گھبراتے، چاہے جائے ایک پیالہ ٹوٹنے سے ان پر گھبراہٹ طاری ہو جائے، مگر ایک عام شہری ذرا سے واقعے سے خاصا متاثر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ تیرا دوسرا ساتھی پیالہ ٹوٹنے کے چھناکے سے لرز اٹھا، اس سے میں نے پہچان لیا کہ تو ہی اصل مجرم ہے اور اب سزا تیرے مقدر میں ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیں آپ کہ کس قدر ذہانت تھی اس قاضی میں، اور یہ ان وقتوں کی بات ہے کہ جب قاضی صرف ایک دنیاوی تعلیم سے ہی نہیں قاضی بن جایا کرتے تھے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت اور ذہانت ہوتی تھی اور زندگی کی کاٹ ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ دوستو ایک آدمی نے حکومت کے بڑے عہدیدار کے پاس ایک تھیلی بطور امانت رکھوائی اور بتایا کہ یہ دیناروں سے بھری ہوئی ہے، اور خود ایک طویل مدت تک غائب رہا۔ جب امانت رکھوانے والا شخص طویل عرصے بعد اس اعلیٰ افسر کے پاس نہ آیا تو اس نے ایک چال چلی، وہ یہ کہ اس نے تھیلی کے نچلے حصے سے نہایت احتیاط کے ساتھ ڈوری کاٹ دی اور اس میں سے سارے دینار نکال کر اس کی جگہ درہم رکھ دیے، پھر تھیلی کو اسی طرح سی دیا جیسے پہلے تھی۔ اور جو صاحب مال 15 سال بعد اپنے اس اعلیٰ افسر کے پاس آیا اور اس نے بطور امانت رکھوائی ہوئی اپنی تھیلی طلب کی، افسر نے صاحب مال کو اس کی تھیلی واپس کر دی، جو اسی طرح سر بمہور تھی جس طرح اس نے 15 سال قبل امانت رکھوائی تھی۔ جب صاحب مال نے تھیلی کھولی تو اس میں دینار کی بجائے درہم تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو گیا اور بولا، یہ تھیلی میری نہیں ہے، میری تھیلی میں دینار تھے جبکہ اس میں درہم ہے، مجھے اپنی دیناروں والی تھیلی واپس چاہیے، مجھے اپنی دیناروں والی تھیلی چاہیے۔ تو عہدیدار نے کہا، بھائی غور سے دیکھ لو، تھیلی وہی ہے جو تم نے میرے پاس رکھوائی تھی، آج تک یہ سر بند ہے، یہی تھیلی تمہاری ہے، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ ادھر وہ شخص اس سے بار بار ضد کر رہا تھا کہ مجھے دینار چاہیے، میری تھیلی وہ ہے جس میں دینار تھے۔ جب بات نہیں بنی تو صاحب مال نے اس وقت کے امیر عمر بن حبیرہ کے پاس مقدمہ دائر کر دیا۔ عمر بن حبیرہ نے قاضی ایاس بن معاویہ کے پاس یہ مقدمہ بھیج دیا۔ قاضی ایاس نے صاحب مال سے پوچھا، نوعیت مقدمہ بیان کرو۔ صاحب مال نے عرض کیا، میں نے اس عہدیدار کے پاس ایک دیناروں کی تھیلی بطور امانت رکھوائی تھی، مگر یہ مجھے درہموں کی تھیلی دے رہا ہے۔ قاضی ایاس نے پوچھا، کتنا عرصہ پہلے؟ صاحب مال نے جواب دیا، 15 سال قبل۔ اب قاضی ایاس اس عہدیدار کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ عہدیدار نے کہا، اس کی تھیلی سر بمہر رکھی ہوئی ہے، یعنی اس پر جو مہر ہے وہ لگی ہوئی تھی
تھی؟ قاضی ایاس نے پوچھا کتنے برسوں سے؟ عہدیدار نے بتایا 15 برسوں سے۔ قاضی ایاس نے خادموں کو حکم دیا اس تھیلی کا بندن کھول کر اس کے درہم بکھیر دو۔ خادموں نے حکم کی تعمیل کی اور تھیلی کے پورے درہم بکھیر دیے۔ بکھرے ہوئے درہم ابھی کچھ تو 10 سال پرانے سکے تھے اور کچھ 5 سال پرانے تھے اور کچھ اس کے آگے پیچھے سالوں کے سکے تھے۔ قاضی ایاس عہدیدار سے مخاطب ہوئے، تم نے اقرار کیا ہے کہ یہ تھیلی تمہارے پاس 15 سال سے تھی اور اس تھیلی کے اندر 5 سال پرانے بھی سکے موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تھیلی اس 15 سالہ مدت میں کبھی کھلی ضرور ہے اور اس وقت دیناروں کو درہم سے بدلا گیا ہے۔ قاضی ایاس کی اس دلیل نے مجرم کو اقرار جرم پر مجبور کیا اور بالآخر عہدیدار نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ یوں وہ مجرم کے زمرے میں شامل ہوا اور اس کی خیانت کی قلی کھل گئی۔ تو ناظرین، یہ ہوتے ہیں فیصلے جو پرانے وقت کے قاضی کیا کرتے تھے، جو کہ بڑے سے بڑے مجرموں کے بھی پول کھول دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔